جامعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفى ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبى والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ النجبى الی یوم الجزاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ زندگی میں بہت سارے لمحات آتے ہیں، مگر سب سے قیمتی گھڑیاں وہ ہوتی ہیں کہ بندہ اپنے خالق کو یاد کرے اور اپنے خالق کے کلام کی تلاوت کرے اور اس میں غور و فکر کرے۔ جس طرح اللہ رب العزت کا کوئی مد مقابل نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی، اسی طرح اللہ کے کلام کا بھی کوئی جوڑ نہیں ہے، مد مقابل نہیں ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ جب دل چاہے کہ میں اپنے رب کریم سے بات کروں تو قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور اگر دل کرے کہ میں رسول پاک سے بات کروں، ایک مفکر نے کہا تھا من کان فی بیتہ مجموعۃ من الاحادیث کأن فیہ نبی یتکلم، جس کے گھر میں احادیث کا مجموعہ ہو ایسا ہے جیسے اس کے گھر میں نبی ہیں جو ان سے بات کر رہے ہیں۔ صاف لفظوں میں جب رسول پاک سے بات کرنا ہو تو سرکار کی حدیث پڑھیے، اور جب اللہ رب العزت سے بات کرنا ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کیجیے۔ اور ان دونوں کو چھوڑ کر جو بندہ تیسری چیز میں لگے گا، قرآن حدیث چھوڑ کر، وہاں سے سوائے پراگندی یہ فکر کے اور کچھ حاصل نہیں۔ اور آج اختلاف اور انتشار گھر گھر محلے محلے میں صرف اسی لیے ہے کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ غیر ضروری چیزوں کو لوگ زیادہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ آج ہمارا وقت 24 گھنٹے میں صرف آنکھ بند کر کے دیکھ لیں کہ کس کام میں گزرتا ہے۔ میں اللہ کا کلام کتنا پڑھتا ہوں اور دوسروں کا کلام میں کتنا پڑھتا ہوں۔ لاکھوں کروڑوں میں کوئی شخص ایسا ملے گا جو روزانہ 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں اور روزانہ کم سے کم 1 پارہ قرآن پاک کی مکمل تفسیر پڑھتا ہوں، نہیں ملے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا ہوں جب تک کہ میں 60-70 پیج ادب کے پڑھ نہیں لیتا ہوں۔ تو ادب مضبوط کرنے کے لیے لوگ ادب کے چیپٹر پڑھتے ہیں، سائنس مضبوط کرنے کے لیے لوگ فزکس کیمسٹری بایولوجی کے چیپٹر پڑھتے ہیں۔ کسی کو فلمی ایکٹر بننے کا شوق ہے تو وہ ڈائلاگ وغیرہ زیادہ مطالعہ کرتے ہیں۔ کسی کو جرنلزم سے شوق ہے یعنی صحافت سے، تو وہ صحافتی کورس کی کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں۔ اور جس کو جنت جاننے کا شوق ہے وہ اللہ کی کتاب زیادہ پڑھتے ہیں۔ اور جنتی لوگ بہت کم ہیں دنیا میں، اس لیے بہت کم ہی لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اور تھوک کے تھوک لوگ جہنم جائیں گے۔ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ 73 فرقوں میں لوگ بڑھ جائیں گے، ایک جنتی 72 جہنمی۔ حدیث پاک کا جو مفہوم ہے، اب ظاہر سی بات ہے 73 آدمی کو کھڑا کر دیں، 72 تو میجورٹی میں، مائنورٹی میں تو بس صرف ایک ہے۔ ٹھیک اسی طرح جنت میں کروڑوں میں کوئی ایک جائے گا، اور جہنم میں ہر شخص بالکل تھوک کے تھوک جائیں گے۔ اگر مسجدیں ویران ہیں اور قہوہ خانے آباد ہیں تو زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ جہنم کا پیٹ اتنا بڑا اللہ نے بنایا ہے کہ اگر خربوں خرب لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں، پھر اللہ پوچھے جہنم سے حلم تلاتی،
کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ تو جہنم کیا کہے گا؟ حل من مزید، کیا اور کوئی بچ رہا ہے کیا؟ یہ قرآن شریف میں آیا. جہنم بولے گا اور کوئی بچ رہا ہے کیا؟ اتنا کشادہ ہے جہنم کا پیٹ. تو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دنیا کے زیادہ لوگ شریر ہیں، دنیا کے زیادہ لوگ مغرور ہیں، دنیا کے لوگ زیادہ شرابی، سودخور، عیاش، زناکار ہیں، تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جہنم کا پیٹ اتنا بڑا ہے کہ اگر ان سے کروڑوں گنا اور بھی شرابی ہو جائیں تو اس کے لیے جہنم کافی ہے. اور جنت کروڑوں میں کوئی ایک کروڑوں میں کوئی جائے گا. تو اس لیے اگر آپ اس جنتی محفل میں آ گئے تو آپ نے اس محفل پہ احسان نہیں کیا کہ یہاں آ کے میں نے اس کو آباد کیا. اپنی تقدیر پہ ناز کریں کہ اللہ نے جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا. اس لیے جب بھی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، دین پہ چلیں، مدرسہ قائم کریں، خانقاہ بنائیں، عبادت کریں، قرآن پڑھیں، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کا خاص احسان ہے کہ اللہ نے فضولیات سے بچا کے اچھے کام کی توفیق عطا کر دی. ورنہ ہم بھی ان لوگوں کی طرح گھر میں رہتے جو لوگ اپنے گھر میں ابھی ریموٹ کے ذریعے 2-2 گھنٹے سے کامیڈی سن رہے ہیں، فالتو اخبارات سے اپنے آپ کو چپکائے ہوئے ہیں، فلموں سے، گانوں سے. روزانہ گانے سنتے ہیں پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا. جس کو دیکھو روزانہ گانے. ہیرو تو مختصر محدود لوگ ہیں فلم ایکٹر میں، فلم انڈسٹریز میں. بچپن سے ہم لوگ نام سنتے ہیں. ایک ہیرو کا 80-85 سال اس کی عمر ہو گئی، 10-20 فلمیں اس کی مشہور ہیں جو لوگ بتاتے ہیں. اس کا انتقال نہیں ہوتا ہے. ہاں، اس کا انتقال ابھی نہیں ہو رہا ہے، چونکہ سب کا ایک وقت مقرر ہے اور اس وقت سے پہلے تو مرے گا نہیں. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ 2-4 لوگ ہندوستان میں جو کوحرام بپا کیے ہوئے یہ لوگ کیوں نہیں مرتے ہیں؟ آپ لوگ بہت بولتے ہیں وہ لوگ مر نہیں رہے. میں نے کہا کیسے مریں گے وہ، جبکہ میرا قرآن کہتا ہے کہ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. جب موت آئے گی تو 1 منٹ کے لیے تاخیر نہیں ہوگا. اور پھر اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب موت کا وقت آئے گا تو 1 سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے. اور جب وقت آئے گا تو 3-4 کیا بہت سارے چلے جائیں گے، کوئی نہیں باقی رہے گا. نہ 56 سینہ والا باقی رہے گا، نہ گڈا پنڈی جی باقی رہے گا، نہ کوئی صاحب بہت تڑی پار باقی رہے گا. کوئی باقی نہیں رہے گا. جس کو مٹانا وہ چاہتا ہے وہی باقی رہے گا. کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. کوئی نہیں رہے گا. وقت کا انتظار کیجئے، وقت آئے گا سب چلے جائیں گے. بھی اس کا نام کوئی چیز ایک حالت پہ نہیں رہنے والی. اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنی موت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کہہ رہا تھا کہ کب بول رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ آدمی وہی ہے جو اللہ رب العزت کی نعمت کی قدر کرتا رہے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم لوگ اس جنتی محفل میں بیٹھ کر جنت کی بات کر رہے ہیں. اور جب اللہ نے یہاں کھینچ کے لایا ہے، میں غافلوں کی طرح نہیں ہوں، تو پھر اس محفل کو ایک جنت کی کیاری سمجھ کر اخیر تک اس میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کی جائے. ایسا نہیں کہ 1 گھنٹہ بیٹھے اور بھاگ گئے، نہیں. یہ جنت کی کیاری ہے. حضور نے فرمایا ہے وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا فِيهَا. جب جنت کی کیاری سے گزرو تو وہاں چر لیا کرو. جنت کی کیاری کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا حلق الذکر. یہ ذکر کی مجلسیں ہیں جنت کی کیاریاں. اور وہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، قرآن پاک کی تلاوت کرنا جنت کی کیاری میں چر لینا ہوگا. سبحان اللہ. ابھی آپ جنت کی کیاری میں بیٹھے. بہت سارے لوگ اس کے خلاف تحریک چھڑے ہوئے، جنت کی کیاری سے ہٹا کے ہمیں جہنم میں پہنچانا چاہتے ہیں. آج کروڑوں میں کوئی ملے گا جو مدرسے میں جا کر عالم دین کے سامنے یہ کہتا ہو کہ حضور آپ عالم ہیں، مجھے جنت کا راستہ بتائیے، مجھے ایک حدیث سنائیے حضور کی، اللہ کے کلام کی ایک آیت کی تشریح و توضیح میرے سامنے کر کے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچائیے. کون ہے آپ؟ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے. کبھی بھی توفیق ملی ہوگی آپ کو، شاید عالم کے پاس گئے ہوں گے اور آپ نے ایسا کہا ہوگا، مگر اکثر لوگ ایسا نہیں کرتے، نہیں جاتے. جب مدرسے میں ان کو ضرورت ہوتی ہے وہاں سے قاضی کو بلانے کی یا ماں باپ کے انتقال کے بعد قرآن خوانی کے لیے عالم اور بچوں کو بلانے کے لیے، تب مدرسے کا رخ کرتے ہیں.
سچ بات یہی ہے، کروڑوں میں کوئی ایک شخص، ہم اتنے علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، کوئی بتا دیں میرے پاس ایک کوئی دیہاتی ہل جوتنے والا، دکان کرنے والا، نوکری کرنے والا آیا ہو اور صرف اسی کام کے لیے آیا ہو، مجھے دین سکھا دیں، مجھے دین سکھاتا ہے، ہم کو تو ایسا نہیں لگتا۔ کوئی آئے ہوں گے استثنائی طور پر، الگ بات ہے۔ صرف ایک بات میں کہتا ہوں، جمعہ کی نماز آپ سب پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز میں ایک خطبہ جمعہ تو شرط ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، اور اس میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ہم لوگ بچپن میں تھے، امام صاحب جب خطبہ جمعہ میں اس آیت کو پڑھتے تو ہم لوگ کھڑے ہونے کی تیاری کرتے تھے، یعنی اب خطبہ ختم ہونے والا ہے، چونکہ اخیر میں اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے، تو ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب خطبہ ختم ہونے کے لیے اس آیت کی تلاوت کی جا رہی ہے، اب ہم لوگ تیار رہتے تھے کہ اب کھڑے ہو جائیں۔ پھر بعد میں علماء کرام پیدا ہوئے گاؤں میں، ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، خطبہ کے اخیر تک بیٹھے رہو، تکبیر جب ہو اور اس کے بعد حی علی الفلاح پہ جب کبیر پہنچے تب کھڑے ہونا، تب کھڑے۔ بہت دنوں تک ساری پبلک، سارے بچے جب ان اللہ یأمر بالعدل پڑھتے امام صاحب، سارے لوگ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے اور کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن اب نہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان قرآن شریف میں 114 سورت ہے، 6666 آیتیں، اب اس میں صرف اسی ایک آیت کی تلاوت جس کی عمر جیسی ہو اسی حساب سے، آپ کی عمر 80 سال ہے، 10 سال کے بعد کی ساری باتیں آپ کو یاد ہیں، تو 70 سال سے آپ یہی سن رہے ہیں کہ ہر جمعہ کے دن خطبہ جمعہ میں اسی آیت کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ کبھی بھی کسی کے دل میں یہ پیدا ہوا کہ امام صاحب کے پاس جا کے دریافت کر لیں کہ حضرت ہر جمعہ کو اسی ایک آیت کی تلاوت خطبے میں کیوں ہوتی ہے؟ اتنی آیتیں ہیں قرآن شریف میں، 6666، ہر جمعہ کو الگ الگ بدل بدل کے آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، صرف اسی ایک آیت کی تلاوت کیوں ہوتی ہے؟ حرمین طیبین میں، امریکہ، یورپ میں، آسٹریلیا میں، افریقہ میں، ہندوستان کے سارے اسٹیٹس میں، سارے شہروں میں، دیہاتوں میں، جہاں بھی مسجدیں ہیں اکثر اسی آیت کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے، مگر ایک بھی شخص آج تک مجھ کو نہیں ملا کہ وہ میرے پاس آ کر کے بولے کہ ایسا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ شاید کہ ہمارے ان علماء کرام کے پاس لوگ آئے ہوں گے، پوچھے ہوں گے، یہ جواب دیے ہوں گے، الگ بات ہے، مگر میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ آج تک کوئی نہیں آیا۔ آخر لوگ اس قدر غفلت میں جیتے ہیں کہ چاہے عام املی جو کچھ بھی سنا دیں، جمعہ کے دن جو پڑھا دیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دستور ہے، ایک سسٹم ہے، سسٹم کا حصہ ہے پڑھ لینا، شاید اسی لیے پڑھے ہیں۔ تو کوئی شخص دین سیکھنے نہیں آتا، بار بار جس آیت کے ریپیٹیشن اور جس کو ہم دہراتے ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھنے کا خیال بھی دماغ میں نہیں پیدا ہوتا۔ جب آپ کو دماغ میں ایک بات پیدا ہوئی ہوگی، میں بتا دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑے مفسر کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں اگر صرف یہی ایک آیت ہوتی، سورہ نحل کی وہ آیت ہے، اور اگر کوئی دوسری آیت نہیں بھی نازل ہوتی تو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد پورا ہو گیا ہوتا، یعنی وہ جامع آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، تمام اچھائیوں کے کرنے کا حکم اس میں، اگرچہ بظاہر 3 ہے، 3 باتوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے روکا گیا ہے، یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں کے دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، فحشاء، منکر اور بغی، سرکشی سے بچنے کی 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، 3 باتوں سے روکا گیا ہے، لیکن اس میں ساری اچھائیاں جمع ہیں اور ساری برائیاں جس سے اسلام روکنا چاہتا ہے وہ تمام برائیاں اس میں جمع ہیں۔ اس کا مطلب ایک جامع آیت ہے کہ جس کے پڑھ لینے کے بعد قرآن کی ساری آیتوں کا مفہوم بندے کے سامنے آ جاتا ہے، اس لیے اس آیت کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے ہر جمعہ کے دن، اس کے پڑھنے کا مطلب پورا قرآن پڑھ دیا گیا۔ یہ پہلی بار غالباً آپ سنے ہوں گے کسی مولوی کی زبانی کہ خطابت میں، تقریر میں
اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، چونکہ یہ بات آپ کو کرنا تھا، آپ کو آ کے پوچھنا تھا کہ حضرت ہر جمعہ کے دن اس کو کیوں پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ شوق ہی نہیں ہے اس لیے سے جب مدرسے میں آپ جا کر دین سیکھتے نہیں، خانقاہ میں پیری مریدی ایک رسم بن کے رہ گئی ہے، اور آپ پیر کے پاس کبھی نہیں جاتے کہ جو پیغام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی لینے کے لیے علاؤ الحق پنڈمی کی بارگاہ میں بنگال آئے تھے، بادشاہت چھوڑ کر 18 سال کی جوانی میں، جبکہ جوانی میں خواہشات ہوتی ہیں کھانے پینے اچھا پہننے اوڑھنے کی، بڑھاپے میں تو خواہشات تھوڑی کمزور ہو جاتی ہیں۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں کیا توبہ کرے گا، اصل توبہ تو جوانی کی ہے، جوانی میں کر لے۔ حدیث میں آیا ہے کہ 70 بوڑھوں کی توبہ سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک جوان کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ بوڑھے لوگوں کے پاس اب ان کی رگیں سٹھیا گئی، کمر ہی اس کی نہیں اٹھے گی تو ان کے سامنے 16 سال کی ایک دوشیزہ اگر رقص و سرود کے ساتھ کام لے، نیم برہنہ ہو کر، اس کی کمر ہی نہیں اٹھے گی تو کیا وہ ہاتھ بڑھائے گا؟ کیا وہ شراب کے جام کی طرف ہاتھ بڑھائے گا؟ کیا کسی دوشیزہ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا؟ اصل توبہ ہے جوان کی توبہ، کہ بدن میں شہوت کی آگ لگی ہو، آنکھ بے چین ہے کسی کو دیکھنے کے لیے، زبان بے چین ہے گندی بات بولنے کے لیے، بدن میں انگ انگ میں آگ لگی ہے کہ میں گناہ کر کے اپنی آبرو کو جلا کے راکھ کر دوں، اس وقت سچی توبہ کرتے جو بولے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہی غلط کام نہیں کروں گا، تو اس ایک جوان کی توبہ سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جتنا 70 ضعیفوں کی توبہ سے خوش نہیں ہوتا، کیونکہ اصل توبہ اسی کی ہے جس کے انگ میں آگ لگی ہے گناہ کرنے کی، اس کے باوجود سیلف کنٹرول کرنا، غصے پہ کنٹرول، گھمنڈ پہ کنٹرول، خواہشات پہ کنٹرول، چونکہ آج برائیاں شباب پر اسی لیے ہیں کہ جوان بے لگام ہے، کنٹرول نہیں ہے، نہ نفس پہ کنٹرول ہے، نہ زبان پہ کنٹرول ہے، نہ آنکھ پہ کنٹرول ہے، نہ کان میں کنٹرول ہے، نہ ہاتھ پہ کنٹرول ہے، نہ پاؤں پہ کنٹرول ہے۔ تو ہاتھ انکنٹرول ہو کر جو چاہے سو کرے، پاؤں جدھر چاہے جائے، زبان جو چاہے بولے، آنکھ جدھر چاہے اٹھے، دماغ میں جس طرح کے منتشر خیالات، فاسد وسوسات پیدا ہوں، وہ سب پیدا ہوتے رہے، کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ نہ دماغ پہ کنٹرول ہے کہ گندی بات سے میں رک جاؤں، نہ زبان پہ کنٹرول ہے کہ میں گندی بات بولنے سے رک جاؤں، کنٹرول سے باہر ہے، یہ نفس بے لگام ہو چکا۔ عقل مند ہے وہ جو نفس پہ کنٹرول رکھے، عقل مند ہے وہ جو غصے پہ کنٹرول رکھے، عقل مند ہے وہ جو گھمنڈ اور غرور پہ کنٹرول رکھے، اور عقل مند ہے وہ جو نفسانیت سے زیادہ روحانیت کی طرف توجہ دے، عقل مند ہے وہ جو نفس کی غلامی سے اوپر اٹھ کے روحانیت کی طرف سفر کرے، عقل مند ہے وہ، حضور کہتے القیس من دان نفسا وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہے وہ جو نفس کو دباتا رہے اور مرنے کے بعد جو مستقل دنیا ہے وہاں کی عافیت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یہ دنیا 100 سال کی ایک پانی کا قطرہ ہے، آج ہے کل ختم، بہت سارے لوگ پیدا ہوئے اور دنیا سے چلے گئے، کوئی اس کو نہیں جانتا ہے، بڑی شہرتوں کا مالک، بہت دولتیں اس کے پاس، لیکن مرنے کے بعد ایسا لگا جیسے وہ دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، بڑے نامور لوگ چلے گئے۔ اگر آدمی اس پوائنٹ پہ غور کرے تو کبھی وہ نمائش، ریاکاری اور دکھاوا کے لیے ساری انرجی نہیں نچوڑ دے گا، وہ آج ساری انرجی صرف نمائش پہ ختم ہے، مکان کی نمائش، کپڑے کی نمائش، شادی بیاہ میں کارڈ کی چھپائی کی نمائش، ڈیکوریشن کی نمائش، بارات کے لیے گاڑی لے جانے کی نمائش، یعنی صرف اننیسیسری غیر ضروری چیزوں میں ہماری ساری انرجی بھی صرف ہو رہی، میری ساری طاقت جا رہی، میرے سارے مال جا رہے ہیں، جبکہ حضور نے کہا تھا ہر تعمیر وبال ہے بندے کے لیے مگر جو ضرورت کے تحت ہو، کلو بنا یوں وبال، ہر تعمیر وبال ہے۔ سرکار راستے سے گزر رہے تھے، گنبد نما کر ایک صحابی کا تھا، حضور نے دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا، جب وہ صحابی ملنے گئے تو سرکار کو سلام کیا، حضور ناراض ہو گئے، چہرہ ادھر تھا، حضور نے چہرہ پھیر لیا، پھر یہ صحابی ادھر آ کے سلام کیا، حضور نے چہرہ ادھر پھیر لیا، پھر کچھ نہیں پوچھا، انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ سرکار ناراض کیوں؟ کہا حضور تمہارے گھر کے بازو سے گزر رہے تھے، تمہارا گنبد نما گھر دیکھ کر حضور نے افسوس کا اظہار کیا تھا، ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ وہ شخص کچھ نہیں بولا کہ حضور اب میں توبہ کرتا ہوں، اب میں گھر ایسا نہیں بناؤں گا، جو بنا لیا سو بنا لیا، اب معاف کر دیجئے، نہیں، وہ شخص سیدھے گیا گنبد نما گھر کو ڈھا دیا۔
اپنے گھر کو ڈھا دیا. یہ ہے عاشق رسول. انہوں نے گھر کو ڈھا دیا اور حضور سے آ کے کہا بھی نہیں کہ میں نے گھر کو ڈھا دیا. حضور ناراض ہے جس کی وجہ سے گھر کو ڈھا دیا. بنانے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا. سرکار کا دوبارہ اس راستے سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ عمارت ڈھہ گئی ہے. حضور نے فرمایا کل بنائیوں وبال, ہر تعمیر وبال ہے بندے کے لیے الا بضرورت, مگر جو تعمیر ضرورت کے تحت ہو. 5 کمرے کی ضرورت ہے, 50 کمروں کی تعمیر. مطلب ہے نمائش, مطلب ہے دکھاوا کہ اتنی دولتیں میرے پاس ہیں جتنی دولت علاقے میں کسی نے نہیں کمایا. اتنا بڑا مکان ہے میرے پاس کہ جتنا بڑا مکان اس علاقے کے نواب کے پاس موجود نہیں. صرف نمائش, ایک لفظ نمائش ہے جس نے دنیا کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے. اسی نمائش کی وجہ سے آدمی کے پاس 100 جوڑے کپڑے ہیں. اسی نمائش کی وجہ سے نقش و نگار ہے. پہلے دیوار ہوتی تھی, چھت ہوتی تھی, آدمی کا گھر بن جاتا تھا. ابھی چھت اور دیوار میں اتنے پیسے نہیں لگتے جتنے پیسے گھر کی سجاوٹ میں خرچ ہوتے ہیں. فال سے سیلنگ چاہیے, پی او پی چاہیے, صاحب انٹیریئر ڈیکوریشن چاہیے, صاحب اتنے سارے ڈپارٹ آرکیٹیکٹ کے ہو گئے ہیں. پلمبر الگ سے آئے گا, الیکٹریشین الگ سے آئے گا, انٹیریئر ڈیکوریٹر الگ سے آئے گا, پھر پینٹر الگ سے آئے گا, یہ پھر اس کے بعد صاحب قالین کارپیٹ بچھانے والا الگ سے آئے گا. یعنی ساری طاقتیں, سارے پیسے صرف اس عمارت کے پیچھے لگ رہے ہیں جو عمارت برباد ہونے کے لیے ہی تیار ہوگی. یعنی ہر عمارت گر جاتی ہے جب وہ پرانی ہو جاتی ہے. 1 منٹ کا زلزلہ ساری بستی کو اپنے زمین کی آغوش میں پہنچا دیتا ہے. مگر اسی کے پیچھے پاگل ہیں. 10 سال نوکری کی, ایک گھر بنا لیا. 50 سال تقریر کی, ایک گھر بنا لیا. 25 سال سعودی عرب میں نوکری کیا, ایک گھر بنا لیا. یعنی وہی گھر جو زلزلے میں گر جاتا ہے, وہی گھر جو پرانا ہو جاتا ہے. اور جس گھر کی مذمت آئی ہے قرآن شریف میں بہت ساری آیتوں میں, احادیث کریمہ میں, بندہ دوسروں کا دیکھا دیکھی نمائش کی خاطر اسی کے پیچھے سارا پیسہ جھونک دیتا ہے. اس سے جو پیسہ بچا شادی میں جھونک دیتا ہے. شادی میں نمائش, گاڑی کا مقابلہ, کارڈ کا مقابلہ, ڈیکوریشن کا مقابلہ. صرف بندہ یہ سوچ لے کہ میں بڑا ہوں یا مصطفیٰ بڑے ہیں, میری بیٹی بڑی ہے یا مصطفیٰ کی بیٹی بڑی ہے. جو محبوب پروردگار ہے, خلیفۃ اللہ الاعظم ہے, جو نائب پروردگار ہے, جو باعث تخلیق کائنات ہے, اور جن کی بیٹی فاطمہ میری جیسی کروڑوں ماؤں کی مائیں بھی ان کی دھول کے برابر نہیں, جو جنتی خواتین کی سردار ہے, جو دنیا کی ساری عورتوں پہ سبقت لے گئی, مصطفیٰ کی شہزادی, جس کی فضیلت کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ قیامت کے دن گزر تو پل صراط سے سب کا ہوگا, لیکن کوئی 1 قدم چلنے کے بعد نیچے جہنم میں گریں گے, کوئی 10 قدم چلنے کے بعد. اس خطرناک راستے سے سب کو گزرنا ہوگا. اولیاء, اغواس, اقطاب, افضال, انبیاء, مرسلین, سب کو گزرنا ہوگا. گزرنے کے بعد ہی آگے جنت ہے. اس پل صراط جو بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز, اس پل صراط پہ جب فاطمہ الزہرا گزرنے والے ہوں گی تو ایک آواز آئے گی, اے اہل محشر نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر علی الصراط. اے اہل محشر نگاہیں جھکا لے, آنکھیں بند کر لے, مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ پل صراط پار کرنے والی. 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں بجلی کے چمکنے کی طرح فاطمہ الزہرا 500 سال کی مسافت کو طے کر جائیں گی. کیوں؟ اس فاطمہ الزہرا نے زندگی میں جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نصرت پہ لاکھوں سلام, جنہوں نے اس قدر اپنی حفاظت کی کہ سر سے آنچل نہیں کھسکا, آسمان کے سورج و چاند نے آپ کے سر کے بال کو نہیں دیکھا, جنہوں نے وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں مجھے رات کے وقت میں دفن کر دینا. جس فاطمہ کو زندگی میں اجنبی مرد نے نہیں دیکھا ہے, اس کی لاش پر بھی غیر مردوں کی نظر نہیں پڑے. آج میری ماں مرتی ہے تو 50 مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے کہ مولانا صاحب کی ماں مر گئی تاکہ 10,000 کی بھیڑ لگ جائے, لیکن مصطفیٰ کی شہزادی کا انتقال ہوا ہے. وصیت یہ ہے کہ رات کے وقت میں مجھ کو دفن کر دینا. حکمت یہی ہے کہ ان کی لاش پر غیر مردوں کی نظر نہ پڑے, اس لیے رات میں دفن کر دیں. تو کتنے لوگوں نے جنازے میں شرکت کی؟ بمشکل تمام 10 سے 11 لوگ. اگر حضور کی بیٹی کی وصال کی خبر مل گئی ہوتی, اب مکہ مدینہ کے سارے
صحابہ آ گئے ہوتے. یہاں تک کہ خلیفۃ المسلمین صدیق اکبر کو خبر تک نہیں ہوئی, خبر نہیں ہوئی. یہاں تک کہ مولا علی سے انہوں نے کہا کہ علی آپ نے ایسا کیوں کیا, آپ نے مخدومہ کی وفات کی خبر مجھ کو کیوں نہیں کی, جبکہ وہ خلیفۃ المسلمین بن چکے تھے. حضور کے وصال کے بعد وہ مسلمانوں کے والی تھے, ولی تھے, مسلمانوں کے خلیفہ تھے, وہ مسلمانوں کے امور کے مالک تھے. مگر سیدہ کی وصیت تھی مجھ کو رات کے وقت میں دفن کر دینا. جس فاطمہ نے اپنے آپ کو اتنا سیف رکھا کہ آسمان کے سورج نے بھی ان کے ننگے سر کو نہیں دیکھا, جنہوں نے وصال کے بعد رات کے وقت میں دفن کرنے کی وصیت کی, تو اللہ انہیں وہ اس عزتوں سے نوازے گا کہ قیامت کے دن 70,000 غوروں کی جھرمٹ میں پلسرات پار کر جائیں گی, اس حالت میں اہل محشر کی آنکھیں بند رہیں گی, فاطمہ الزہرا پار کر جائیں گی. اس فاطمہ الزہرا کی شادی مسجد نبوی میں مصطفیٰ جان رحمت نے چند صحابہ کے بیچ میں کر دی. نہ مدینہ کے سارے صحابہ کو خبر ہوئی, نہ مکہ کے اصحاب کو خبر ہوئی. آج تو میری شادی, میری بیٹی کی شادی ہو, مولانا صاحب کی بیٹی کی شادی ہے, میرے پیر صاحب کی بیٹی کی شادی ہے, میرے یار کی بیٹی کی شادی ہے, میرے دوست کی بیٹی کی شادی ہے, چلو چلتے ہیں. جہاں احمد مختار کی بیٹی کی شادی ہو, اگر صحابہ کو خبر ہو جاتی تو مکہ سے کیا ہے, لوگ کئی ہزار کلومیٹر دور سے چلے آتے کہ میرے سرکار کی شہزادی کی شادی ہے, چلو شرکت کریں. مگر چند اصحاب کی موجودگی میں سادگی سے مسجد نبوی میں مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح مولا علی کے ساتھ کر دیا. مولا علی شیر خدا فاتح خیبر, خیبر شکن علی, وہ علی جنہوں نے دنیا کو 2 شہزادوں کو دے کر احسان کیا ہے, حسن اور حسین دے کے احسان کیا ہے. وہ علی جو جنتی اکھیڑ مردوں کے سردار ہیں, جس کے بارے میں اعلی حضرت کہتے ہیں بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. اس بہادر کا نام ہے مولا علی کہ جو 4 دن کا فاقہ ہے, پیٹ میں ایک کھجور گئی ہے, 40 kg کی تلوار اٹھا کے جب میدان جنگ میں جاتے تو دشمنوں کی تلواروں کا سر مولا علی کو سلام کرنے کے لیے جھکا رہتا تھا. پہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. وہ مولا علی شیر خدا کی شادی پرانے کپڑے میں مسجد نبوی میں ہو گئی. فاطمہ الزہرا کی شادی, حسنین کی ماں کی شادی سمپل ڈھنگ سے ہو گئی. یہ صرف روایت ہی میں رہے گی کہ پریکٹیکل ہی میں یہ ساری باتیں آئیں گی. حضور نے ایسا اس لیے